پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جو بائیڈن صدر بنتے ہی ایران پر حملہ کرے گا، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی بڑی پیشگوئی۔ ایرانی روحانی پیشوا نے بھی خطرے کو بھانپ لیا۔ زبردست بیان جاری کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے ایرانی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا۔ کیا واقعی امریکی صدارتی الیکشن کے بعد جو بائیڈن ایران پر حملہ کریں گے؟ کیا مستقبل قریب میں مشرق وسطی کے حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو امریکی صدارتی انتخابات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، امریکی الیکشن 2020 اس وقت انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں جو بائیڈن کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے۔ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریٹر نے جو بائیڈن کی رہائش گاہ کے علاقے کو نو فلائی زون ایریا قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو بائیڈن کو صدارتی پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے۔ جو بائیڈن کی رہائش گاہ کے اوپر سے تمام پروازوں کے گزرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ممکنہ صدر کے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، جس کے لیے جو بائیڈن کی رہائش گاہ والے علاقے کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا۔ امریکی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ پابندی عارضی طور پر عائد کی گئی ہے۔ جو بائیڈن کی متوقع جیت کے پیش نظر امریکی اداروں نے جو بائیڈن کی سیکیورٹی بڑھانے کا منصوبہ قبل از وقت ہی بنا لیا تھا۔ امریکہ میں انتخابات شروع ہوئے تو امریکی حکام کی طرف سے الزامات اور اعتراضات کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ اس وقت امریکی حکام اپنے انتخابات کو مؤثر بنانے کے لیے روس، چین اور ایران پر پے در پے الزام دھر رہے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ روس ٹرمپ کی حمایت کر رہا ہے اور چین جو بائیڈن کی، جو کہ یقیناً سفید جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری جانب ایران کے حوالے سے بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایران امریکی انتخابات میں مداخلت کر کے عوام کو خوفزدہ کر رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بغیر کسی ثبوت کے دعویٰ کیا کہ ایران سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کی مدد سے امریکی ڈیموکریٹ ووٹروں کی فہرستیں اور معلومات تک دسترس حاصل کر چکا ہے اور انہیں ایسی ای میلز بھیج رہا ہے جن میں امریکہ کی انتہا پسند سفید فام تنظیموں کی جانب سے دھمکی آمیز پیغامات شامل ہیں۔ معزز دوستو، اس حوالے سے پراؤڈ بوائز نامی تنظیم کی جانب سے پیغامات میں لکھا گیا کہ اگر تم نے ٹرمپ کو ووٹ نہ دیا تو ہم تمہیں ڈھونڈ کر تمہیں سبق سکھا دیں گے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ الزامات امریکی قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ ریڈ کلف اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی جانب سے لگائے گئے۔ ان الزامات میں یقیناً کوئی صداقت نہیں، لیکن اس بات سے امریکی حکام یہ ضرور ثابت کر رہے ہیں کہ ایران سائبر وار میں اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ امریکہ کو بھی شکست دے کر امریکی انتخابات میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات نادان دشمن آپ کی توانائی اور رعب و دبدبے کو دوسروں تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے، اور اس وقت ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ اسرائیلی وزیراعظم نے الٹیمیٹم دیتے ہوئے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہوتے ہی ایران امریکہ تعلقات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہو جائیں گے اور ممکنہ امریکی صدر یعنی جو بائیڈن کامیابی کی صورت میں ایران کے ساتھ امریکی جوہری معاہدہ نئے سرے سے طے کریں گے، جس کی وجہ سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات تصادم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ جب جو بائیڈن نائب امریکی صدر تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کی مخالفت کی تھی۔ اگر جو بائیڈن اپنے اسی موقف پر قائم رہے تو یقینی طور پر ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا جوہری معاہدہ اور پابندیوں کو نئے قواعد و ضوابط کے ساتھ پیش کیا جائے گا، جو ایران کے لیے انتہائی مشکل ہوگا اور یقیناً ان دونوں ملکوں میں بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ معزز دوستو، اس بیان نے ایران کو بھی ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے اور ایران بھی سیاسی تبدیلیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایرانی حکام اس سارے معاملے کو باریک بینی سے دیکھتے ہوئے اہم فیصلے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی ایک ہی ہے اور وہ ہے ایران اور مسلم امہ کو تباہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے گزشتہ روز اس حوالے سے ایک اہم بیان جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج خواہ جو بھی سامنے آئے، لیکن واشنگٹن ایران کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی نہیں لائے گا، اور یہ بھی کہ امریکہ کے حوالے سے ہماری بھی پالیسی بالکل طے ہے
اور افراد کے آنے یا جانے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا کہ ایران کبھی بھی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ امریکہ نے افغانستان، عراق، شام، یمن، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک میں مداخلت کر کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا۔ امریکہ انسانوں اور انسانیت کا دشمن ہے۔ دوسری جانب امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے انتخابی جلسوں کے دوران وعدہ کیا کہ وہ اگر صدر کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو ایران کے ساتھ سن 2015 کے نیوکلیائی معاہدے میں شامل ہو جائیں گے۔ ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود رکھنے کے لیے دنیا کی 6 بڑی طاقتوں اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں اس معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران کی طرف سے اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کے بدلے میں اس کے خلاف عائد بین الاقوامی مالیاتی پابندیوں میں کچھ نرمی کی گئی تھی۔ معزز دوستو، چند روز قبل ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے، لیکن دوبارہ شامل ہونے کا مطلب دوبارہ مذاکرات نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر ایسا چاہتے تو ہم نے 4 سال قبل ہی صدر ٹرمپ کے ساتھ ایسا کر لیا ہوتا۔ جواد ظریف کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن کے بیانات زیادہ حوصلہ افزا ہیں، لیکن ہم ابھی انتظار کریں گے اور دیکھیں گے۔ عالمی ماہرین اور ایرانی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کبھی مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے، جس کی بڑی وجہ امریکہ کی ناانصافیاں ہیں۔ جنرل سلیمانی کے قتل نے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ درار ڈال دی ہے جو شاید کبھی پر نہ ہو سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو بائیڈن اپنے مثبت طرز عمل سے ایران کو اپنے قریب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا پھر اسرائیلی وزیراعظم کی پیشگوئی سچ ثابت ہوگی کہ جو بائیڈن صدر بنتے ہی ایران پر حملہ آور ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔